حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بچپن کے 7 برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ آپ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی تربیت میں حضور نبی کریم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی، اور بچپن میں ہی دونوں بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ حضور نبی کریم حسین کریمین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ زوجہ ام الفضل بن حارث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت آپ حضرت سیدنا حسین کو آغوش میں نبوت میں تھے اور حضور نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام الفضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ حضور نبی کریم نے فرمایا، ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لایا جہاں اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ 10 محرم الحرام صبح نماز فجر کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے بھی صفیں درست کیں۔ آپ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو حضرت امام حسین نے فرمایا، لوگوں، جلدی مت کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں جو سمجھانے کا حق ہے مجھے وہ پورا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر سن لو گے اور میرے ساتھ انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش نصیب انسان ہوں گے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو تمہاری مرضی، آپ سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور ملامت کرو خود کو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچا کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم سے سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے؟ میرے اور میرے بھائی کے متعلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت امام حسین خطاب فرما رہے تھے اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف اور خطرہ لاحق نہیں تھا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں یوں دعا فرمائی، یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ سے ہی مانگا ہے اور تو نے ہی میری دستگیری کی، تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے اور تو ہی احسان کرنے والا ہے، اور آج بھی میں تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ تو تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے ان کے سرداروں کے نام لے لے کر فرمایا جنہوں نے آپ کو خط لکھے اور کوفہ بلایا۔ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خطوط نہیں لکھے۔ آپ نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تھے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا کہ تم خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جیتے جی خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک شخص حر نام ہی تھا جس کا
جس کے دل پر آپ کی باتوں کا اثر ہوا۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانصاروں نے یزید فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ کرتے اور ہر بار وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی فوج کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ اور جان نثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ حر کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا تو اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمائی۔ دوپہر تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہی مگر یزیدی کامیابی حاصل نہ کر سکے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے بھی اس طرف لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک طرف سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے کہا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کی طرف آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے جان نثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک گئے تھے اور کئی جان نثار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز کے وقت کے لیے جنگ بندی کی درخواست کی مگر یزیدی لشکر نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز کے بعد آپ علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور معصوم کے حلق میں اتر گیا۔ یوں حضرت علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک ایک کر کے تمام جانثار جام شہادت نوش فرماتے گئے مگر آپ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ آپ اس دوران شمر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تلواریں سنبھالیں اور پھر ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ کے بائیں بازو پر تلوار کا پرزور وار کیا گیا اور آپ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے الگ ہو گیا۔ اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ کا سر مبارک جسم سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھاوا بول دیا اور خاندان رسالت مآب کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتار لے گئے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو خالد بن یزید اپنے نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باعظمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ خالد بن یزید حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لے کر اپنے گھر چلا گیا۔
اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھیں۔ اس نے خولی بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین کے غم میں آنسو بہاتی رہیں اور صبح طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئیں اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔